السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ایک ستارے کے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان قریب یہ ستارہ پھٹنے جا رہا ہے۔ اس ستارے کا نام ٹی کورونائی بوریالیس ہے۔ یہ ستارہ کورونائی بوریالیس کانسٹلیشن میں موجود ہے۔ کورونائی بوریالیس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب شمالی تاج ہے۔ یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ 2 ستاروں پر مشتمل ایک بائنری سسٹم ہے۔ یہ سسٹم زمین سے 2600 نوری سالوں کے فاصلے پر قائم ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اس ستارے کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے 2600 نوری سال ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کورونائی بوریالیس ناردرن ہیمسفیئر میں موجود ہے۔ اس کانسٹلیشن میں موجود ایک ستارے کی چمک بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ ہم کسی بھی کانسٹلیشن میں ویریبل ستاروں کی شناخت کرنے کے لیے انہیں نام دیتے ہیں۔ یہ نام R سے T کے درمیان دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس ستارے کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے اس لیے یہ کانسٹلیشن میں دریافت ہونے والے ستاروں کی تیسری قسم میں سے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ویریبل ستاروں سے کیا مراد ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویریبل ستارے وہ ستارے ہوتے ہیں جن کی روشنی یا چمک مستقل نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ان ستاروں کی چمک ان کے حجم کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی روشنی کسی سیارے کے ان کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے بھی بدل سکتی ہے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس ستارے کو سن 1866 میں جان برمنگھم نے دریافت کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک سائنسدان اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ستارے کی روشنی مسلسل بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، لیکن کافی عرصے بعد یہ ستارہ انتہائی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ یہ ستارہ اس طرح روشن ہوتا ہے کہ اگر یہ آسمان میں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اچانک روشن ہوتا تو کوئی بھی انسان کہہ اٹھتا کہ ایک نئے ستارے نے جنم لیا ہے۔ لاطینی زبان میں نئے کے لیے نووا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ستارہ ویریبل ستارہ ہے اس لیے اس کی کیٹیگری اور اس کے روشن ہونے یا ایکسپلوڈ کرنے کو نووا کہا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس ستارے پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ستارہ اکیلا نہیں بلکہ ایک بائنری سسٹم ہے جو ایک ریڈ جائنٹ ستارے اور ایک وائٹ ڈوارف ستارے پر مشتمل ہے۔ وائٹ ڈوارف ستارہ مردہ ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود یہ چمک رہا ہے۔ اس کے چمکنے کی وجہ وہ گیسز اور ہیٹ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی بچ گئی تھی۔ ہمارا سورج بھی وائٹ ڈوارف ہی کی شکل میں اپنے اختتام کو پہنچے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا ہونے میں کم و بیش 5 بلین سالوں تک کا وقت لگے گا۔ آج سے 5 بلین سال بعد ہمارے سورج کی گہری کور نظر آنے لگے گی۔ یہ کور دراصل وائٹ ڈوارف ستارہ ہوگا جو وقت کے ساتھ ساتھ سرد پڑ جائے گا۔ اس ستارے کا سائز زمین جتنا ہوگا، لیکن جس وائٹ ڈوارف کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ریڈ جائنٹ ستارے کے ساتھ بائنری سسٹم بنائے ہوئے ہے۔ یہ ریڈ جائنٹ ستارہ اپنے پھیلاؤ کو بڑھانا پسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن بالآخر ان 2 آبجیکٹس کے درمیان ایک متوازن نقطہ آتا ہے۔ جب پھیلتی ہوئی گیس اس متوازن نقطے سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو یہ ریڈ جائنٹ کے ساتھ کشش ثقل سے جڑ کر نہیں رہ سکتی اور وائٹ ڈوارف پر گرنے لگتی ہے، یعنی ان 2 ستاروں کے درمیان گیس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جب ریڈ جائنٹ ستارہ پھیلتے پھیلتے بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک لوب اور ایک اینولپ سا بن جاتا ہے۔ یہ دونوں گیسوں کے جمع ہونے سے بنتے ہیں۔ کسی بھی ریڈ جائنٹ ستارے کے گرد بننے والے اس لوب اور اینولپ کو پہلی مرتبہ فرانسیسی ماہر فلکیات روچی نے دریافت کیا، اس لیے ستارے کے گرد بننے والے اس لوب کو روچی لوب بھی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گیس ریڈ جائنٹ سے وائٹ ڈوارف پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وائٹ ڈوارف کی سطح پر ہائیڈروجن گیس اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے اور مسلسل گیس ریڈ جائنٹ ستارے سے وائٹ ڈوارف ستارے پر اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ وائٹ ڈوارف ٹھوس مادے کا بنا ہوتا ہے اس لیے اس پر جتنی زیادہ گیس جمع ہوتی جاتی ہے دباؤ اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سطح کے بالکل قریب اکٹھی ہونے والی گیس پر نہ صرف دباؤ پڑنے لگتا ہے بلکہ اس گیس کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غیر متوازن صورتحال کے پیش نظر یہ گیس جلنا شروع کر دیتی ہے اور خودکار نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل سورج کی کور میں ہر 1 سیکنڈ میں ہو رہا ہے، لیکن اگر یہی عمل سورج کی سطح پر ہونے لگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں موجود ساری کی ساری گیس ایک زوردار دھماکے سے خلا میں پھیل جائے گی۔ یہی کچھ اس بائنری سسٹم کے وائٹ ڈوارف پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری گیس اس کی سطح پر جمع ہوئی ہوتی ہے اور اس میں نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک زوردار دھماکے سے خلا میں پھیل جاتی ہے۔
اس عمل کو نووا کہا جاتا ہے۔ ٹی کورونر بوریلس یہ عمل ہر 80 سال کے بعد دہراتا ہے۔ ہمارے پاس اس بات کے بہت سے ثبوت ہیں جو کئی صدیاں پیچھے تک جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ثبوت آخر کیا ہے؟ جب بھی یہ سسٹم نووا سے گزرتا ہے تو اس کے نتیجے میں گیس کی ایک لیئر اس سسٹم سے دور آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس اس عمل کی تصاویر موجود ہیں جنہیں جدید ترین ٹیلیسکوپس کو استعمال کر کے لیا گیا ہے۔ ان تصویروں میں گیس کے شیلز کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں تو یہ سب کچھ بہت پہلے ہو چکا ہے، مگر روشنی ہم تک اب پہنچ رہی ہے۔ ہم تک جو روشنی پہنچتی ہے اس کی مقدار کافی زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ شمالی ستارہ رات کے آسمان میں روشن ترین ستارہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ستارہ تو 10 روشن ستاروں کی فہرست میں بھی موجود نہیں، اور تو اور یہ ستارہ تو 40 روشن ستاروں کی فہرست میں بھی شامل نہیں۔ حقیقت میں شمالی ستارہ آسمان پر موجود روشن ترین ستاروں کی فہرست میں 49ویں نمبر پر ہے۔ اس لیے یہ نووا جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اتنا زیادہ روشن تو نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ خود بخود اپنی طرف مرکوز کروا لیں، مگر ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری بار جب یہ نووا ہوا تو تب ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیلیسکوپس نہیں تھیں، اور جو تھیں وہ بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھیں جتنی ایڈوانس ٹیلیسکوپس آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اس بار اس نووا کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے گا۔ ہر سال 50 کے قریب نووا ایونٹس دیکھے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مختلف دورانیے کے بعد اپنے آپ کو دہراتے ہیں، لیکن یہ ان سب میں سے روشن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ستاروں کے مقابلے میں ہماری زمین کے زیادہ قریب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک ستارہ کئی بار کیسے ایکسپلوڈ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک بار یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بائنری سسٹم میں موجود ستارے اسی عمل کو دہرانے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ایونٹ دوبارہ سے ہوتا ہے۔ جس نووا کا ذکر آج کی ویڈیو میں کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو 80 سالوں بعد دہراتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک ہی بار دیکھا جانے والا ایونٹ ہے۔ بہت سے لوگ سورج گرہن کے متعلق بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ اس بار ہونے والا سورج گرہن ایک ایسا ایونٹ ہے جسے زندگی میں ایک بار ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر 2.5 سالوں میں ایک بار مکمل سورج گرہن دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر بار ایک ہی جگہ پر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آسمان میں ایک اور قسم کا آبجیکٹ بھی موجود ہوتا ہے جس میں ایک وائٹ ڈوارف اور ایک ریڈ جائنٹ مل کر بائنری سسٹم بناتے ہیں۔ اگر وائٹ ڈوارف میس کی ایک مخصوص حد کو پہنچ جائے، جو حد پہلی بار ایک بھارتی سائنسدان سبرامانین چندرا شیکھر نے معلوم کی تھی، اور اس پر اس کے بعد بھی مادہ گرتا یا جمع ہوتا رہے، تو اس وائٹ ڈوارف کی سطح کے بجائے یہ سارا ہی انسٹیبل ہو کر کولیپس کر جاتا ہے۔ اس ایونٹ کو سپر نووا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ایونٹ نووا کے مقابلے میں کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے اور اسے آسمان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں ایونٹ کئی طرح سے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر سپر نووا کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے۔ سپر نووا دراصل ایک وائٹ ڈوارف ستارے کی موت ہے، جبکہ نووا ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں وائٹ ڈوارف کی سطح پر موجود گیس ایکسپلوڈ کرتی ہے، جبکہ وائٹ ڈوارف کا اپنا وجود برقرار رہتا ہے۔ سپر نووا ایونٹ اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں خارج ہونے والی روشنی کو آدھی سے زیادہ کہکشاں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والی روشنی اس کہکشاں کی روشنی کے برابر ہوتی ہے جس میں یہ ایونٹ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جس نووا کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے، ہماری زمین اس سے کافی زیادہ محفوظ فاصلے پر ہے، اس لیے زمین پر موجود زندگی کو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔